وہ شیر کی طرح کودا، جھپٹا اور ٹوٹ پڑا اور لمحوں میں ہی شیطانی ارادے کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ میں اس غازی اسلام کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ہم سے تو وہ بھی بہتر ہے۔ یہ ایسے نہیں سدھریں گے، ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ ہمارے اسلاف کے زمانے تک ان کو ایسی سر عام ناپاک حرکت کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ناروے کے اندر اسلام مخالف ریلی نکالی جاتی ہے۔ اینٹی اسلام ریلی کے اندر ایک بڈھا کمینہ لانتی شخص جو ہے وہ قرآن پاک کو کوڑے دان میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اور مظاہرین اس کو شور مچا کر داد دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ایک انسان نما خنزیر قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ایک غازی، اسلام کا غازی اس کو روکنے کے لیے آتا ہے تو پولیس اس کو دوبوچ لیتی ہے۔ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے ہمارے اس پاکستانی میڈیا کے لیے۔ اگر یورپ کے اندر ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کو بریکنگ نیوز بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن سر عام قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کتنے پاکستانی چینل ہیں جنہوں نے اس نیوز کو بریک کیا ہے؟ اگر ایک بھی کوئی نیوز چینل ہے تو مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ فلاں پاکستانی نیوز چینل نے جو ہے وہ بریک کیا اس نیوز کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستانی اینکروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو سارا دن اسلام اور پاکستان مخالف احکامات کو لکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، لیکن ناروے کے اندر جب سر عام قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ کتنے اینکرز ہیں، کتنے میڈیا اینکرز ہیں جن کے اکاؤنٹس پر، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر جو ہے وہ ٹویٹ کی جاتی ہے اس حرکت کے خلاف، اس مذموم حرکت کے خلاف، اس ناپاک حرکت کے خلاف۔ کتنے اینکرز ہیں جن کے ٹویٹس آتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر اسرائیل کی بائبل اگر کوئی اٹھا کے جلاتا تو میں دیکھتا کہ کس طرح ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو جاتا، لیکن یہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ہمارے ٹی وی چینلز کو اور ہمارے اینکرز کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔